بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم پڑھیں گے اسلامی مساوات۔ اس کے شاعر جو ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ نظم الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے، جس کا اصل نام مد و جزر اسلام تھا۔ چونکہ یہ نظم مسدس کی حیت میں تھی، اس لیے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نظم جو ہے وہ 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں قوموں کے زوال کی بحث کی گئی ہے کہ قوموں پر جو ہے وہ زوال کب آتا ہے، کسی بھی قوم کے جب بگاڑ یا انتشار جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اگلے بندوں میں پھر جو ہے امراء کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر والے بند میں غربا کی حالت زار کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور پھر سب سے آخری بند میں برابری کا درس دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ ہم اس کا جو ہے وہ پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہے کہ جب کسی قوم کو زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے امراء میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان میں کوئی خوبی اور ہنر باقی نہیں رہتا، اور وہ دنیا و آخرت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مظلوم اور مفلوک کے حال پر رحم نہیں کرتے۔ وہ مرتے دم تک غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اگر ساری دنیا بھوک سے مر رہی ہو تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس زندگی کا سامان وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ غریب لوگ ہیں جنہیں بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی قابل رحم ہوتی ہے، لیکن کتاب ہدایت یعنی کتاب خدا کا پہلا سبق یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور مخلوق کا دوست اللہ کا دوست ہے، الغرض دوسروں کے کام آنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہم جو ہے وہ پہلے بند کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلے بند میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کا جو ہے وہ جب جو ہے الٹتا ہے دفتر یعنی جب اس پہ زوال آتا ہے، دفتر الٹنا، زوال آنا، تباہ و برباد ہو جانا، مسخ ہو جانا۔ عقبہ آخرت کہہ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم کا مالدار طبقہ بگڑ جائے، اسے صرف دولت کی ہوس ہو، اور وہ ہوس میں ہر اخلاقی قدر کو بھول جائیں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کا دفتر الٹ جاتا ہے، یعنی وہ قوم تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہ انسان جو ہے جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ عزت کا معیار دولت ہے، جبکہ عزت کا حقیقی معیار تو پرہیزگاری ہے۔ اور جب ایسے لوگ مادیت پرست جو لوگ ہو جاتے ہیں، جب انہیں دولت سے پیار ہو جاتا ہے، تو وہ روحانی طور پر بھی پھر مسخ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان میں کوئی خوبیاں جو ہیں وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ سب سے پہلے قوم کے امیروں کی جو ہے وہ حالت بگڑ جاتی ہے۔ وہ لوگ عقلی، مادی اور روحانی اعتبار سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عزت و ذلت کے احساس سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا احساس اور ضمیر دونوں مر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کہ جب یہی گمراہ لوگ جو ہیں قوم کے رہنما بن جاتے ہیں، قوم کے رہبر بن جاتے ہیں، اور پھر لوگ ان کی پیروی میں غلط اور صحیح کی تمیز کھو دیتے ہیں، اسی طرح پھر پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ نہ تو انہیں دنیا میں کسی کی جو ہے وہ پرواہ رہتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ کوئی پرواہ رہ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جب قوموں پر عذاب آتا ہے، زوال آ جاتا ہے، یعنی وہ لوگ دنیا میں تو جو ہے کسی کے جب ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو پھر اپنی آخرت کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں رہتی۔ اب دوسرے بند کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ مظلوم کی آہوازاری سے ڈرنا۔ مظلوم کیا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے۔ مفلوک کیا ہے؟ تباہ حال۔ اس کے بعد جو ہے سدا خواب غفلت میں، یعنی غفلت کی نیند میں، دم نزع یعنی جب جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، زندگی کے آخری لمحات میں بھی خود فراموش رہنا، خود کو بھول جانا۔
اب وہ پھر عمرہ کی عیش پرستی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ مظلوم اور مفلوک لوگوں پہ بھی رحم نہیں کرتے، یعنی اگر ساری دنیا جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہوتی ہے تو انہیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ان کے گھر میں تو راشن ہے۔ ایسے لوگوں کے جو سینے ہیں، ان کے اندر جو دل ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ لالچ میں اس حد تک جو ہے وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ ہوس زر کے کسی بات کا جو ہے وہ ان کو ہوش نہیں رہتا۔ وہ غریبوں کا خون چوستے ہیں، نہ وہ غریب کی مدد کرتے ہیں، نہ مزدور کو اس کا حق دیتے ہیں۔ ظلم و ستم جو ہے وہ ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ وہ مظلوموں کی آہوزاری ان پر بے اثر ہو جاتی ہے۔ کسی مظلوم کی آہوزاری سے تو وہ لوگ ڈریں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ جب ان کے دل سے خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں، تو انہیں نہ تو کوئی مخلوق سے ہمدردی ہوتی ہے اور نہ ہی تو جو ہے وہ انہیں کسی اور چیز کا ان کا اللہ کے دل میں خوف رہتا ہے۔ وہ عیش میں پڑھ کر خود کو بھول جاتا ہے۔ فرعون کی طرح وہ عیاشیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، نمود و نمائش کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو بھولنے کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس دل میں جو ہے انسانیت کا درد باقی نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے وہ عالم نزع میں بھی مبتلا ہو کر توبہ سے محروم رہتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں خود فراموش ہو جاتے ہیں، لالچ بڑھ جاتا ہے، عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ مرتے دم تک بھی نہیں سنبھلتے۔ اس لیے یہ لوگ جب اس دنیا سے دوسری دنیا میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے اس دنیا میں بھی نہ آخرت کی پرواہ رہتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ خواب غفلت میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے ہیں۔ اگلے شعر بند کی طرف دیکھتے ہیں۔ سما سمان، فصل خزاں یعنی خزاں کا موسم، گل فشاں پھول بکھیرنے والا، بنی نوع انسان عالم انسانیت۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ جو عمرا لوگ جو ہیں یہ ہر حال میں مست رہتے ہیں، وہ قوم اور زمانے کی کیفیت سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، یعنی اگر پورے زمانے میں قحط ہے، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، تو ان لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں ریکتی۔ کیوں؟ کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے۔ ان کے دل میں چونکہ ان کے دل میں جو ہے وہ کسی کا درد جو ہے وہ بیدار ہی نہیں ہوتا، ان کے دل میں احساس جو ہے وہ باقی نہیں رہا، تو پھر جو ہے ان کے دل میں بنی نوع انسان کا جو حق ہے اس طرح ہے کہ دوسرے پہ کہ اگر اس کا ہمسایہ جو ہے بھوکا رہے تو اسے بھی کوئی غم نہیں، کوئی مر جائے تو اس کے پاس جو ہے وہاں پہ اظہار اور افسوس کی فرصت نہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے انسان کو تو اپنا ہوش نہیں، وہ اپنے زر میں اپنے مال میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ انہیں دوسروں کے غم اور الام کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا چمن گل فشاں، یعنی جو ہے جب اس کے چمن میں خود جو ہے وہ پھول کھلے ہیں، بہار آئی ہے، تو وہ اس کو دوسرے کا جو ہے وہ کیسے احساس ہوگا کہ جو دولت ہے اس کے تحت انسان جو ہے اس کا احساس ختم ہو گیا، اس کے ضمیر کی جو ہے موت واقع ہو گئی۔ تو امیر آدمی جو ہے وہ خود کو فوق البشر سمجھ رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے نزدیک حشرات الارض ہیں جنہیں وہ روندنا اور کچل ڈالنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب درد دل اور جذبہ ایمان کا ہی قحط ہو تو پھر دور دور تک سائے ہی دکھائی دیں گے، انسان دکھائی نہیں دیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ انسان بنی نوع جو ہے انسان تو جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن ان میں انسانیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس چیز سے بھرے دولت کے احساس سے جو ہیں وہ لبریز ہیں،